بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا، ایک روز میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے حلف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھ اور گندگی سے دور رکھ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یکجا بن بکریہ کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سہل نے بھی روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلان بن روید نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور ممرہ نے اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ ابودھر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے کلام الہی تحریک کی تفریح کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاماتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کے ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کو جمع کر دینا اور پڑھا دینے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، وحی لے کر آتے تو آپ توجہ کے ساتھ سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھایا تھا۔
ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو